الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، بنایا، اور ہمیں خدا کی معرفت اور خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی خدمت کے لیے جاندار، بے جان چیزیں بنائی ہیں۔ بے جان چیزیں اور اسی طریقے سے جاندار چیزیں۔ جیسے جاندار چیزوں میں جانور ہیں۔ اب جانوروں سے جو خدمت لی جاتی ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے بوجھ لادنا، ہل چلوانا، اس کے ذریعے سے، ان جانوروں کے ذریعے سے دودھ حاصل کرنا اور دیگر منافع اور فوائد ہیں۔ انہی میں سے ایک فائدہ ہے گوشت کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا، گوشت کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا۔ اور اسی میں ہے قربانی کا عمل، کہ جو ہے گوشت کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی عبادت ہمارے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جو قربانی کا جو عمل ہے، وہ اسی جانور کی قربانی کے ذریعے سے اسلام نے ایک صحیح رخ دے کر سمجھایا کہ پہلے بلی دی جاتی تھی، بلکہ دریاؤں کے جائے کرنے کے لیے، چلوانے کے لیے دوشیزہ لڑکی کی بلی دی جاتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ مینڈے کو ذبح کر کے جو قربانی کا ایک صحیح رخ بتلایا گیا، عبادت کا صحیح رخ بتلایا گیا، تو بہرحال قربانی کا عمل یہ واجب عمل ہے۔ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا، پیارے آقا نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو قربانی کی وسعت رکھے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ سخت وعید ہے اس شخص کے لیے، اس مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کہ جو نصاب رکھتے ہو، نصاب کے بقدر مال رکھتے ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے۔ بلکہ پیارے آقا نے تو فرمایا کہ اس دن، یعنی عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں کل قیامت کے دن،
یہ جانور اپنے سنگ کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، بلکہ آگے فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کا اگلا جز ہے کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ اللہ کے حضور میں جو قربانی جو پیش کرنا ہے وہ خوش دلی سے کرنا ہے، خوش دلی سے کرنا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ قربانی کا عمل جو واجب ہے، نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا، اس پر سخت وعید ہے۔ اگر کوئی جدت پسند اور کوئی نئی ذہنیت کا یہ سوچے کہ ابھی تو وبا شروع ہے اور جیسی ایک وبا ہے، ایسے موسم میں اور ایسے ماحول میں اگر قربانی کے بدلے اگر اتنا پیسہ کسی غریب کو کچھ صدقہ کر دے یا کسی غریب کو دے دے تاکہ اس کی ضرورت میں پیش آ جائے، پہلی بات تو یہ کہ قربانی کا بدل صدقہ وغیرہ نہیں بن سکتا ہے، بلکہ یاد رکھیے قربانی کا جانور یہ ہے کہ اس کا 2000 کا حصہ اگر اس کے بدلے کوئی 1 کروڑ صدقہ کرے، 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ صدقہ کرے، تب بھی 10 کروڑ صدقہ کرنا یہ اس قربانی کا بدل نہیں بن سکتا ہے، چاہے وہ قربانی جو ہے ایک جانور کی شکل میں ہو، چاہے وہ حصے کی شکل میں ہو کہ جو قیمت کے اعتبار سے 1900-2000 کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن تب بھی 10 کروڑ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ رہا مسئلہ یہ کہ ایسا ماحول اور ایسے حالات چل رہے ہیں، تو اگر کسی کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے تو کیا ایک سنت کی ادائیگی میں جو پیسہ لگ رہا ہے تو کیا اسی کو پیش نظر رکھا جائے کہ یہ پیسہ اگر دے دیا جائے تو اس کے علاوہ بھی رقوم ہے، اس کے ذریعے سے غربا کی، مساکین کی، ضرورت مند اور حاجت مند ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے قربانی کا عمل یہ واجب ہے، قربانی ہی کرنا ہے، اس کے بدلے اگر چاہے کتنی ہی رقم صدقہ کر دی جائے اس کا ثواب یعنی قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اب پیارے آقا نے فرمایا کہ جو یہ عمل جو ہے یعنی قربانی کا عمل خوش دلی سے کرنا ہے، خوش دلی سے، بوجھ سمجھ کر نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، خوش دلی سے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے اگر کوئی بڑے سے بڑا 10 لاکھ کا جانور لے لے، دکھاوے پر ثواب نہیں ہے، دکھاوے پر ثواب نہیں ہے، لیکن اللہ نے وسعت دی ہے، یہ میری بات غور سے سنیں، لیکن اللہ نے وسعت دی ہے اور دکھاوا بھی مقصود نہیں ہے، اس کے باوجود قربانی ایک جانور ہو سکتا ہے 8 سے 10 ہزار کا، 15,000 کا، اس کے باوجود ہلکے سے ہلکا حصہ ڈال دینا ایک دم کہ جو بالکل جس کا احساس ہی نہ ہو، اس کو کہیں گے کہ ایک عجوب ہے جو زبردستی سر سے اتارنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آگے نصاب بیان کروں گا کہ کچھ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے چلو کہ وہ یعنی ایسا حصہ ڈال کر عجوب ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے لاکھوں کی پراپرٹی دی ہے، کروڑوں روپے ہیں، اس کے باوجود جو جانور نہ خریدا جائے، یا کہ اگر حصہ بھی دیا جا رہا ہے تو حصہ بھی جو ہے ایسا اونچا نہ دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے زیادہ ثواب میں شرکت ہو سکے۔ اس لیے بات ذہن میں رکھے، اللہ نے وسعت دی ہے تو اس قربانی میں اچھے سے اچھا جانور خریدے، یا کہ حصہ ڈالنا ہے تو اچھے سے اچھا حصہ ڈالے۔ یہ ان کے لیے کہ جو وسعت، جن کے پاس جو اتنی وسعت نہیں ہے لیکن صاحب نصاب ہے تو وہ تو جو ہے ہلکا بھی اگر حصہ ڈالتے ہیں یا کم بھی تو ان کے لیے تو مناسب ہے۔
اب اس کے بعد قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ ایک تو صورت وہی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے. جیسے کہ رمضان میں جو زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا تھا 24 سے 25,000 روپئے، تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے. لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کا رہتے گھر کے علاوہ کوئی اور دوسرا گھر ہے، یا ہے کہ رہتے گھر کے علاوہ کسی کے پاس ایک زائد پلاٹ ہے، یا یہ کہ کسی کے گھر پہ اتنے برتن ہیں کہ سال بھر میں، ایک تو ہے کہ ضرورت کے برتن جو استعمال میں آتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، لیکن کچھ شوکیس کا سامان، کچھ برتن ایسے ہیں جو سال میں ایک ہاتھ مرتبہ استعمال میں آ جاتے ہیں، باقی جو ہے پورا سال ویسے پڑے رہتے ہیں. یہ جتنی صورتیں میں بتلا رہا ہوں، یا ہے کہ ایسے قیمتی کپڑے ہیں کہ جو ہے اچانک ہی استعمال میں آتے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ پہننے میں آتے نہیں ہیں، بس ایک شو کے طور پر رکھے ہیں. شو کے طور پر رکھے ہیں. کسی کے گھر پہ ٹی وی ہے، تو یہ جو میں نے چیزیں گنوایا ہوں کہ زائد پلاٹ ہے، زائد مکان ہے، زائد شوکیس کا سامان، برتن وغیرہ، یا کہ ٹی وی، یہ تمام کے تمام چیزیں اگر یہ نصاب کو پہنچ جائے تو اگرچہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن ان حضرات پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ان پر قربانی واجب ہے. قربانی کا وجوب ان کے سر پر ہے، ان کے سر پر ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی کہ ایک بکرا خرید لو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا. نہیں، بکرے کے اندر فقط ایک حصہ ہو سکتا ہے، بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں. 7 حصے ہو سکتے ہیں. اب گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، جتنوں کے پاس نصاب ہوگا ان پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی. شوہر کے پاس اگر نصاب 25-26 ہزار روپئے کا نصاب ہے تو شوہر پر علیحدہ قربانی. بیوی کے پاس زیورات کی شکل میں ہو یا زائد برتنوں کی شکل میں ہو، اگر یہ 25-26 ہزار روپئے کا علیحدہ نصاب ہے تو بیوی پر علیحدہ قربانی. بیٹی کے پاس 25-26 ہزار روپئے کا نصاب ہے یا ایک ایسا اس قسم کا کوئی سامان ہے تو بیٹی پر الگ قربانی. بیٹے کے پاس اس طرح کا نصاب ہے تو بیٹے پر الگ قربانی. بھائی کے پاس ہے تو بھائی پر الگ قربانی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک کی جانب سے قربانی ادا کر دی جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائیں گی. نہیں، جس مسلمان مرد یا بالغ مسلمان مرد یا بالغ مسلمان عورت پر کے پاس نصاب ہوگا تو ان کے ذمے قربانی واجب ہوگی. ان کے ذمے قربانی واجب ہوگی. اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ شوہر پر اگر 10 لاکھ روپئے بھی قرضہ ہو اور بیوی کے پاس 30,000 کا سونا چاندی، تو شوہر کے قرض سے بیوی کا کوئی لین دین نہیں. اس کی ایک ملکیت الگ ہے اور بیوی کی ملکیت الگ ہے. شوہر پر اگرچہ قربانی نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس 30,000 روپئے کا سونا چاندی ہے، اس لیے بیوی پر قربانی واجب ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس فرد کے پاس بھی قربانی جو ہے نصاب یعنی زکوٰۃ کا نصاب موجود ہو ان پر قربانی واجب ہوگی. اب بعض مرتبہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی قربانی کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت پوچھا جائے کہ کس کے نام سے قربانی کرنی ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے نام سے. حضور کے نام سے.
حضور کے نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا غلط نہیں، صحیح ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی اور ہماری طرف سے نہیں کی تو ہم گناہ گار ہو گئے، کیونکہ وجوب ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا ہے تو دے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اولاً اپنی جانب سے، کہ جو صاحب نصاب ہے اپنی جانب سے قربانی یعنی وہ حصے کی شکل میں ہو یا جانور کی شکل میں ہو ادا کرے، اور اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے۔ اس لیے اولاً اگر ہمارے پاس نصاب ہے تو ہماری طرف سے قربانی ہوگی۔ قربانی کا عمل ضروری ہے، یاد رکھیے، اگر کوئی یہ سوچے کہ اس سال حالات ٹھیک نہیں چل رہے، آئندہ دیکھیں گے، اگر یہ جیسے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں، 10 11 12 کی مغرب تک، یہ 3 دن میں قربانی ادا کرنا ہے۔ اگر قربانی نہیں کی گئی تو اب 3 دن کے بعد حصے سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے 3 دن کے اندر اگر دے دے تو حصے سے بھی کام وسعت نہیں ہے، کئی حصہ ڈال دے تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر 3 دن ہو گئے اور 3 دن یعنی قربانی کے ایام ختم ہو گئے، اس کے بعد جو اس کی قضا آئے گی، اب قضا حصے سے نہیں چلے گی، اب پورا کا پورا جانور کسی غریب کو صدقہ کرنا پڑے گا، یا ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا، اب حصے سے کام نہیں چلے گا۔ اچھا، یہ تو 1 سال کی بات ہوئی۔ یاد رکھیے، اپنی پچھلی زندگی پر غور کیجئے، اگر کسی نے پچھلی زندگی میں کہ اللہ نے دین سے وابستہ کیا، اعمال پر عمل کرنے کی توفیق دی، پچھلے جو زندگی کے 10 سال ایسے گزرے کہ جن میں ہم نے جو ہے قربانی نہیں دی، ان کو 10 جانور، چاہے وہ بکرے کی شکل میں ہو، بکرے کی 10 جانور یا ان کی قیمت صدقہ کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معافی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچے کہ آئندہ دیکھیں گے، یہ ذمہ قضا آئے گی اور اب قضا حصوں سے ادا نہیں ہوگی، پورا جانور دینا پڑے گا، پورا جانور دینا پڑے گا۔ اس لیے قربانی کرنا ہے، اور یہ عمل کوئی مستحب اور پسندیدہ ہو ایسا نہیں، بلکہ واجب ہے، ضروری عمل ہے، ضروری عمل ہے۔ اسی طریقے سے گوشت کی تفصیل تو ویسے معلوم ہی ہے۔ گوشت ایک مرتبہ جب قربانی ذبح ہو گئی، جانور ذبح ہو گیا، تو اب مستحب ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ جو ہے یعنی غربا اور ضرورت مندوں کے لیے، یا ایک اہل محلہ کے لیے۔ اس طریقے سے تقسیم کیا جائے، یہ مستحب ہے یہ تقسیم۔ جیسے مسلمان اس گوشت کو کھا سکتا ہے، اسی طریقے سے برادران وطن غیر مسلم کو بھی گوشت دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی گوشت دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی کا عمل یہ واجب ہے، اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی۔ اسی طریقے سے ان ایام میں یعنی اس جو یہ عشرہ چل رہا ہے، یہ مبارک عشرہ ہے، یہ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک ایک روزے کا ثواب، یعنی 8 روزے، 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک ایک روزے کا ثواب جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور رات شب قدر کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے عرفہ کا جو روزہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اس کے تو 1 سال یعنی جو عرفہ کا یعنی 90 تاریخ یعنی اس سال کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن آ رہا ہے، 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے انشاءاللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو عرفہ کا جو روزہ رکھے گا ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
ہاں، اور یہ عید الفطر کی جس طریقے سے رات، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے، عید کے دن سے پہلے کی جو رات ہے، تو ان راتوں کو جو عبادت کرے تو اس کا دل اس دن بھی جو ہے زندہ رہے گا، کہ جس دن تمام کے تمام دل مردہ ہو گئے۔ اس لیے عرفہ کا روزے کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی جو رات ہے اس میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے تکبیر تشریق کا۔ تکبیر تشریق یہ بھی واجب عمل ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ کس پر ہے؟ یہ ہر اس نمازی پر ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، یا منفرد یعنی جس کے ذمے نماز فرض ہے، وہ چاہے جماعت کی شکل میں نماز پڑھ رہا ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تمام کے تمام پر تکبیر تشریق واجب ہے۔ تمام کے تمام پر ایک مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھے گا اور عورت پست آواز سے پڑھے گی۔ مرد بلند آواز سے پڑھے گا اور عورت پست آواز سے پڑھے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جیسے تکبیر تشریق یہ 5 دن کہنا ہے، تو ہر نماز کے وقت یا مسجد میں تو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، گھر پہ مستورات نماز پڑھتی ہیں کبھی یاد نہیں ہوتا، تو یہ تکبیر تشریق جس پرچے پر لکھی ہوتی ہے، وہ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر وہ چپکا دے، لگا دے، تاکہ جب بھی نماز ہو تو اس کے بعد یاد آ جائے۔ عام طور پر مسجد میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ پوری صف ہوتی ہے لیکن 2-4 لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے نہ پڑھنے پر گناہ گار ہو گیا، گناہ ملے گا۔ اس لیے جمعہ سے پڑھنا ہے، جمعہ کی فجر سے، جمعہ کی فجر سے جو ہے جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل کی عصر تک۔ اس لیے جیسے کل جمعرات ہے یعنی کل پورا دن ہے، اس لیے یہ تکبیر تشریق یاد کر لیں۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بہت مختصر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق یاد کر لیں۔ 2-4 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، بہت آسان ہے۔ اس کو مرد حضرات کو بآواز بلند پڑھنا ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے لیکن بآواز بلند پڑھنا ہے، اور مستورات کو پست آواز سے پڑھنا ہے، یہ عمل واجب ہے۔ تو بہرحال قربانی کا عمل جو ہے کہ جو صاحب نصاب ہے ان کو جلد سے جلد اپنے قربانیوں کی ترتیب بنانا ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہے اس میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر تشریق جو ہے اس کو جن کو یاد ہے وہ تو بلند آواز سے پڑھیں گے، اور جن کو یاد نہیں ہے ایک دن کا موقع ہے، یاد کر لیں اور بلند آواز سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو تمام اسلامی احکام اور ہمارے سامنے جو باتیں آئی، ہم تمام کی تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔